اس کے لہجے کی سختی اور الفاظ کا استحکام ظاہر کرتا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے کر بھی گزرے گا۔ اس کے حالات سن کر مجھے اس سے ہمدردی پیدا ہو گئی تھی۔ میں واقعی اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنے طور پر اگر پولیس کو اس معاملے میں متحرک کرتا تو بہتر نتائج کی توقع کی جا سکتی تھی، لیکن اس صورت میں خدشہ یہ بہرحال موجود تھا کہ فاروقی جیسا مکار شخص پولیس والوں کے کام آ کر اس معاملے کو دبا دیتا۔ میں نے ان تمام عواقب و جوانب کو ذہن میں رکھتے ہوئے شعیب سے پوچھا، تمہارا اور کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے؟ جہانگیر ماموں ہیں، اس نے بتایا۔ یہ جہانگیر کہاں ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ ایک پرائیویٹ فرم میں اکاؤنٹنٹ ہیں، اس نے جواب دیا۔ رہائش نارتھ ناظم آباد میں ہے۔ ٹھیک ہے، تم اپنے ماموں کو کسی وقت میرے دفتر بھیج دو۔ میں نے اپنا وزٹنگ کارڈ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میں تمہارے لیے مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس نے میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، جہانگیر ماموں ابو کو زیادہ پسند نہیں کرتے۔ امی کی زندگی میں تو مجبوراً مل لیتے تھے، ان کی وفات کے بعد سے وہ ہمارے گھر نہیں آئے، اور جب سے ابو نے شکیلہ سے شادی کی ہے وہ سخت ناراض ہیں۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جی کیا مطلب؟ شعیب الجھن بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، مطلب میں تمہیں بعد میں سمجھاؤں گا، پہلے تم انہیں میرے دفتر میں بھیجو، اتنا تو کر لو گے نا؟ ہاں ہاں ضرور، فون پر ان سے کبھی کبھار میری بات ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد میں نے شعیب سے اس کے دوست کا نام پتہ معلوم کیا جس سے ملنے کے لیے وہ اس علاقے میں آیا تھا۔ فاروقی کے کاروبار اور رہائش کے بارے میں بھی وہ جو کچھ جانتا تھا وہ پوچھ لیا۔ پھر اسے رخصت کرنے کے لیے میں گھر سے باہر نکل آیا۔ میں چلا جاؤں گا وکیل انکل، آپ خواہ مخواہ تکلیف نہ کریں، اس نے بے تکلفی سے کہا۔ میں چاہتا ہوں تم باحفاظت اپنے گھر پہنچو، میں نے کہا۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا ہے۔ میری رہائش کے نزدیک ہی اسٹریٹ کے آخری سرے پر 1-2 ٹیکسی والے کھڑے رہتے تھے، وہ مجھے اچھی طرح جانتے تھے۔ آدھی رات کے بعد شعیب کو اکیلے بھیجنا مجھے ٹھیک نہیں لگا۔ میں نے سوچا اسے کسی جاننے والے کی ٹیکسی میں بٹھا دیتا ہوں تاکہ وہ صحیح سلامت گھر پہنچ جائے۔ شعیب میرے ساتھ قدم بڑھانے لگا تو میں نے کہا، آج کل تم فارغ ہو، میرا مشورہ ہے زیادہ وقت گھر کے اندر ہی گزارا کرو۔ تم نے اپنی ستیلی ماں کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے وہ خاصا تشویشناک ہے، تمہیں اپنی چھوٹی بہن کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں وکیل انکل، وہ پرسوچ انداز میں بولا، اور چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، انکل مجھے لگتا ہے اس فاروقی بدماش نے ابو پر کوئی کالا عمل کروا دیا ہے، کوئی بندش وغیرہ۔ یہ خیال تمہارے ذہن میں کیوں آیا؟ میں نے چونکتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولا، اب دیکھیں نا، فاروقی کا کہنا ہے کہ اس نے کسی پٹھان سے 10% ماہانہ مارک اپ پر 5 لاکھ کا قرضہ لے رکھا تھا، یعنی 50,000 روپے ماہانہ سود پر۔ ٹھیک ہے، اس نے یہ رقم ابو کو یکمشت نہیں دی اور نہ ہی پٹھان سے ایک ساتھ لی ہوگی۔ اگر ہم 5 سال کی مدت کو انتہائی مختصر کر کے 2 سال میں بھی بدل دیں تو سود کی رقم آسمان سے باتیں کرنے لگے گی۔ 50,000 ماہانہ کا مطلب ہے 6 لاکھ سالانہ، اور 2 سال کا سود بنا پورے 12 لاکھ روپے۔ یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ فاروقی اتنا بڑا نقصان کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ یقینی طور پر اس نے کہیں سے کوئی قرض نہیں لے رکھا تھا۔ اس نے ابو کو جو 5 لاکھ دیے وہ اس کی اپنی رقم تھی، اور یہ ڈرامہ رچا کر اس نے ہمارا شاندار بنگلہ بکوا دیا۔ کیا سود والی یہ بات آپ کی سمجھ میں بیٹھ رہی ہے انکل؟ نہیں، میں نے نفی میں گردن ہلائی۔ مجھے بھی یہ فاروقی کا کوئی ڈرامہ ہی لگتا ہے، مگر تم نے جو بندش اور کالے عمل والی بات کی ہے اس کی وضاحت نہیں ہو سکی۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، وکیل انکل میں دراصل یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی موٹی سی اور سامنے کی بات ابو کی عقل میں کیوں نہیں اترتی؟ وہ میری بات سننے کو تیار نہیں ہے اور مسلسل فاروقی کی حمایت پر کمر بستہ ہیں۔ فاروقی کا جادو کیوں ان کے سر چڑھ کر بول رہا ہے؟ تم فی الحال کالے جادو، سفلی اور بندش وغیرہ کے چکر میں نہ پڑو، میں نے بڑی نرمی سے اسے سمجھایا۔ ان کی کوئی حقیقت، اہمیت یا حیثیت نہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ فاروقی نے اپنی چرب زبانی اور مکاری کے بل بوتے پر تمہارے ابو کو الو بنا رکھا ہے۔ بہرحال سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فاروقی جیسے کایاں لوگ سفلی اور بندش کے چکروں میں نہیں پڑتے، انہیں زبان کا استعمال آتا ہے۔ وہ اپنی باتوں سے اس طرح دوسروں کو متاثر کرتے ہیں کہ لگتا ہے انہوں نے جیسے کوئی زہر پھونک دیا ہو۔ تمہارے ابو کو اس عیار شخص کے چنگل سے نکالنے کے لیے بڑی حکمت عملی سے کام لینا ہوگا۔ وہ بڑے معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے ٹیکسی میں بیٹھا اور رخصت ہو گیا۔ میں اس کے اور اس کے حالات پر غور کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف لوٹ آیا۔
مجھے توقع تو یہی تھی کہ شعیب اگلے روز اپنے ماموں کو میرے دفتر بھیج دے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ 2-4 دن بعد میں اس کو اور اس کے معاملے کو بھول گیا۔ اپنی پیشہ ورانہ مصروفیات میں نان ٹچ معاملات کو یاد رکھنا میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس واقعے کے 10 روز کے بعد جب میں اپنے دفتر میں موجود تھا تو میری سیکرٹری نے مجھے بتایا کہ کوئی جہانگیر صاحب مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ اس وقت میں فارغ ہی تھا، لہٰذا سیکرٹری سے کہا، ٹھیک ہے انہیں اندر بھیج دو۔ وہ 40 سال کا ایک فربا شخص تھا، گھنی مونچھیں، سر درمیان سے صاف اور صورت شکل میں عام سا۔ وہ خاصا گھبرایا ہوا اور پریشان دکھائی دیتا تھا۔ میرے اشارے پر جب وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تو میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھتے ہوئے پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جی جہانگیر صاحب فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کچھ فرمانے کے بجائے اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک وزٹنگ کارڈ نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ دیکھنے سے پہلے ہی میں نے پہچان لیا، وہ میرا ہی تعارفی کارڈ تھا۔ میں نے وہ کارڈ جہانگیر سے لے لیا اور ایک مرتبہ پھر سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ وہ بولا، وکیل صاحب، چند روز پہلے میرے بھانجے نے یہ کارڈ مجھے دیتے ہوئے آپ سے ملنے کو کہا تھا، لیکن افسوس کہ مجھے دیر ہو گئی۔ مجھے اسی روز شعیب کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ شعیب کا نام سن کر میرے ذہن میں وہ واقعہ تازہ ہو گیا جب ایک پستہ قامت نوجوان آدھی رات کے بعد میرے بنگلے میں کودا تھا۔ اس کے ساتھ ہی شعیب کو پیش آمدہ حالات بھی میری یادداشت سے گزرے اور یہ بھی یاد آ گیا کہ میں نے شعیب سے کہا تھا کہ وہ اپنے ماموں جہانگیر کو میرے پاس بھیجے، اور اس وقت یہی جہانگیر میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، دیر آئد درست آئد۔ آپ کے بھانجے نے مجھے بتایا تھا کسی فاروقی نے اسے بہت تنگ کر رکھا ہے۔ باپ اس کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں۔ وکیل صاحب، یہ قصہ تو بہت پرانا ہو چکا، جہانگیر قطع کلامی کرتے ہوئے بولا۔ میں نے استفساریہ نظر سے اسے دیکھا اور کہا، نیا قصہ کیا ہے؟ شعیب اس وقت تھانے میں بند ہے۔ اوہ! میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ کس جرم میں اسے بند کیا گیا ہے؟ جہانگیر کے انکشاف نے مجھے وقتی طور پر پریشان کر دیا تھا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، شعیب پر قتل کا الزام ہے۔ فاروقی کے قتل کا؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ فاروقی نہیں، اس کی ایجنٹ کے قتل کا۔ ایجنٹ؟ میں نے الجھن زدہ نظر سے جہانگیر کو دیکھا۔ اس نے بتایا، میں شکیلہ کی بات کر رہا ہوں، باسط کی نئی بیوی۔ میرے استفسار پر جہانگیر نے مجھے آگاہ کیا کہ آج دوپہر کو شکیلہ اپنے بیڈ روم میں مردہ پائی گئی تھی۔ فوزیہ اسکول سے گھر پہنچی تو شکیلہ کی افراتفری شدہ لاش دیکھ کر بھونچکا رہ گئی۔ فوری طور پر اس کی سمجھ میں یہی آیا کہ وہ اپنے باپ کو فون کرے۔ چنانچہ اس نے باسط کی دکان پر فون کیا۔ تھوڑی دیر بعد باسط اپنے فلیٹ پر تھا۔ اس کے بعد ہی پولیس کو اطلاع دی گئی۔ پھر 5 بجے کے قریب پولیس نے شعیب کو شکیلہ کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ اس وقت وہ متعلقہ تھانے میں بند تھا۔ کل صبح اسے عدالت میں پیش کیا جانے والا تھا۔ میں ابھی تھانے میں اس سے مل کر ہی آ رہا ہوں۔ جہانگیر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، اس کا اصرار ہے کہ میں آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتا دوں، پھر آپ معاملے کو سنبھال لیں گے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ کسی قتل میں ملوث نہیں، لہٰذا آپ اسے باعزت بری کروا لیں گے، اور میں آپ کے پاس آ گیا۔ اس نے تھوڑا رک کر امید بھری نظر سے مجھے دیکھا اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، وکیل صاحب، باسط تو اس قابل نہیں کہ اس کے معاملات میں کودا جائے، لیکن بھانجے کا رشتہ مجبور کرتا ہے۔ شگفتہ میری اکلوتی بہن تھی اور وہ بڑی قسم پرسی میں مری ہے۔ میں شعیب اور فوزیہ کی طرف سے بہت پریشان ہوں۔ ویسے ایک بات بتاؤں؟ اس نے عجیب سی نظر سے مجھے دیکھا، پھر زہریلے انداز میں بولا، اچھا ہوا شکیلہ مر گئی، اس کا زندہ رہنا بہت سے زندوں کے لیے خطرناک تھا۔ میں نے کہا، وہ محض مر نہیں گئی بلکہ اسے قتل کیا گیا ہے، اور الزام آپ کے بھانجے پر آ رہا ہے۔ گویا وہ جاتے جاتے بھی ایک کو تو لپیٹ ہی گئی۔ وہ یکدم بے حد گھبراہٹ کا شکار نظر آنے لگا۔ بیگ صاحب، آپ شعیب کے کیس کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، میں آپ کی فیس اور دیگر اخراجات اٹھانے کو تیار ہوں۔ میرا بھانجا بے گناہ ہے اور اس کی بے گناہی کو آپ ہی ثابت کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے جذبات کو سمجھ رہا ہوں جہانگیر صاحب، میں نے رسانیت سے کہا، لیکن اس معاملے میں ایک پیچیدگی ہے۔ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، شعیب کا باپ زندہ اور موجود ہے۔ جب تک وہ اپنے بیٹے کی حمایت سے ہاتھ نہیں کھینچ لیتا، کسی اور کا اس معاملے میں کودنا سمجھ میں نہیں آتا۔ باسط کی بیوی قتل ہوئی ہے اور الزام اس کے بیٹے پر ہے۔ وہ بیچارہ اس وقت بڑی مشکل میں گرفتار ہے۔ اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں ہوگا کہ مدعی بن کر بیٹے کو سزا دلوائے یا بیوی کے قتل کو بھول کر بیٹے کو بچائے۔ میرا خیال ہے آپ باسط سے بات کریں، بلکہ اسے میرے دفتر ہی میں لے آئیں۔ میں بھی اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اگر وہ اپنا پورا زور شعیب کو چھڑانے پر لگا دے تو ہمارے لیے کافی آسانی پیدا ہو جائے گی۔
میں تو اس کم ظرف کے منہ نہیں لگوں گا، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ جہانگیر کا اشارہ عبد الباسط کی طرف تھا۔ میں نے کہا پھر تو معاملہ الجھ جائے گا۔ اس نے کہا کیا ایسا ممکن نہیں کہ میں پس پردہ رہ کر آپ کے ذریعے شعیب کی رہائی کے لیے کوشش کروں؟ ہاں ایسا ممکن ہے، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، بلکہ آپ کے لیے یہی مناسب ہوگا کہ آپ بیہائنڈ دا سین رہیں۔ میں شعیب کی وکالت کے لیے ایک راہ نکالتا ہوں، لیکن اس سے بھی پہلے زیادہ ضروری یہ ہے کہ میں تھانے میں جا کر شعیب سے ایک بھرپور ملاقات کروں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ متعلقہ تھانے جانے کو تیار ہوں، جہانگیر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، لیکن آپ نے اس راہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جس پر قدم رکھ کر آپ شعیب کی وکالت کریں گے۔ میں نے بتایا شعیب ایک عاقل و بالغ لڑکا ہے، پچھلے سال اس کا قومی شناختی کارڈ بھی بن چکا ہے، وہ ہر قسم کے قانونی معاملات کو بذات خود ٹیکل کر سکتا ہے۔ وہ مجھے اپنا وکیل مقرر کر دے تو پھر سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں گے، اور وہ ایسا کرنے کا قانونی حق رکھتا ہے۔ اس اقدام کے لیے اسے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ یہی زیادہ مناسب رہے گا وکیل صاحب، جہانگیر نے تائیدی لہجے میں کہا۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں شعیب اس وبال سے نکل آئے، چاہے میں پیش پردہ رہوں یا پس پردہ۔ میں آپ کی فیس سمیت تمام عدالتی اخراجات برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے اپنے ذہن میں ایک لایا عمل ترتیب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، آپ کو تھوڑی دیر ویٹنگ روم میں بیٹھنا ہوگا، میں دفتر سے فارغ ہونے کے بعد آپ کے ساتھ تھانے چلتا ہوں۔ اگر عبد الباسط سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے تو یہ اور بھی اچھا ہوگا، ذرا اس کے موڈ مزاج کا بھی پتہ چل جائے گا۔ وہ ناپسندیدہ لہجے میں بولا، اگر باسط اکیلا ملا تو ہی اس سے بات ہو سکے گی، وہ کسی ناپاک حیوان کی اولاد فاروقی کسی دم چھلے کی طرح ہر وقت اس کے ساتھ بندھا رہتا ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر تلخ الفاظ میں بتانے لگا، جب آج دوپہر میں فوزیہ نے باسط کو فون کر کے شکیلہ کے قتل کے بارے میں بتایا تو اس وقت بھی فاروقی باسط کی دکان پر موجود تھا، پھر وہ اس کے ساتھ ہی گھر بھی چلا آیا۔ یہ بات شعیب کی زبانی مجھے معلوم ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس فاروقی کا بھی کوئی بندوبست کرنا ہی ہوگا، میں نے پرمعنی انداز میں کہا۔ جہانگیر میرے چیمبر سے اٹھا اور ویٹنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ ٹھیک 9 بجے رات ہم متعلقہ تھانے پہنچ گئے۔ جہانگیر اپنی موٹر سائیکل پر میری گاڑی کے ساتھ ساتھ آیا تھا۔ میں چند ضروری کاغذات بھی ساتھ رکھ لایا تھا جن پر شعیب کے دستخط کی ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے شعیب کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنے کے لیے کون کون سے فارمولے آزما کر پولیس والوں کو رام کیا۔ یہ تذکرہ بارہا کیا جا چکا ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد جب میں تھانے سے نکلا تو نہ صرف ضروری کاغذات پر شعیب کے دستخط لے چکا تھا، بلکہ اس واقعے کے بارے میں بھی مجھے اچھی خاصی معلومات حاصل ہو چکی تھی۔ میں نے شعیب پر واضح کرتے ہوئے کہا، مجھے امید تو نہیں کہ تمہارا باپ تمہیں کسی قسم کی سزا دلوانے کے لیے کوئی چارہ جوئی کرے، لیکن اگر اس نے مقتولہ بیوی کی محبت کے جوش میں ایسا کوئی قدم اٹھایا بھی تو تم گھبرانا نہیں۔ جہانگیر ماموں تمہاری پشت پناہی پر کمر بستہ ہیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا تھا، میں جانتا ہوں ماموں کو ہمارا بڑا خیال ہے۔ ہمارا سے اس کی مراد شعیب اور فوزیہ تھی۔ آئندہ روز پولیس نے ریمانڈ کے حصول کے لیے شعیب کو عدالت میں پیش کیا۔ میں ضروری تیاری کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ میں نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میرا خرچہ جہانگیر اٹھا رہا ہے۔ بہرحال عبد الباسط نے معقولیت دکھائی اور میری وکالت پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ وہ بہت ہی اعصاب زدہ اور خستہ حال دکھائی دیتا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بھی اس بات کا خواہاں تھا کہ کسی طرح شعیب کو اس معاملے سے نجات مل جائے، اور یہ اس کا عین فطری رد عمل تھا۔ اس کی تسلی کے لیے میں نے کہہ دیا، میں شعیب کے ایک انتہائی گہرے دوست کا انکل ہوں اور کم سے کم فیس پر یہ کیس لڑنے کو تیار ہوں۔ اس نے کئی مرتبہ میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے ادھر ادھر سے سن گن لے کر فاروقی کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کی، اور مجھے پتہ چلا کہ وہ اس روز عدالت میں موجود نہیں تھا۔ میں نے عبد الباسط سے فیس والی بات محض اس لیے کہی تھی کہ اسے کسی قسم کا شک نہ ہو، ورنہ میں نے سوچا تھا کہ وہ تھوڑی بہت رقم بعد میں اسے لوٹا دوں گا۔ اس روز میں نے شعیب کی ضمانت کروانے کے لیے بہت زور مارا، لیکن مجھے اس مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ قتل کے ملزم کی ضمانت آسانی سے نہیں ہوتی۔ عدالت نے 7 دن کے ریمانڈ پر ملزم شعیب کو پولیس کی تحویل میں دے دیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں اس کیس کے بارے میں آپ کو اہم باتیں بتاتا چلوں تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے عدالت میں چالان پیش کر دیا۔ ابتدائی کارروائی ٹیکنیکل اور بور قسم کی تھی، لہٰذا میں اس کا ذکر گول کرتا ہوں۔ یہاں پر میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور استغاثہ کا ذکر بھی ضرور کروں گا۔ مقتولہ شکیلہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق اس کی موت
28 اکتوبر کی دوپہر 11 اور 12 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ موت کا سبب دم گھٹنا بتایا گیا تھا۔ مقتولہ کی گردن کو اتنی شدت سے دبایا گیا کہ سانس کی آمد و شد کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ ازیں علاوہ مقتولہ کا چہرہ بری طرح زخمی ملا تھا۔ یہ زخم کسی تیز دھار آلے کی مدد سے لگائے گئے تھے۔ تعداد میں وہ کم و بیش 8 کٹ تھے۔ زخموں کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا قاتل مقتولہ کے لیے اپنے دل میں شدید نفرت رکھتا تھا۔ رپورٹ میں واضح تھا کہ مقتولہ کے چہرے کو اس کی موت کے بعد بگاڑا گیا تھا۔ واقعاتی شہادتیں جائے وقوع پر اچھی خاصی افراتفری کی نشاندہی کرتی تھیں۔ مذکورہ بیڈ روم میں ابتری کے آثار تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا وہاں عظیم الشان دھما چوکڑی ڈالی گئی ہو۔ مقتولہ کا لباس بھی جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ملا تھا، جیسے اس نے خود کو بچانے کے لیے شدید چارہ جوئی کی ہو، اور اسی تگ و دو میں اس کا لباس پھٹتا چلا گیا۔ استغاثہ کے مطابق ملزمہ مقتولہ سے بے حد نفرت کرتا تھا، جیسا کہ عام طور پر جوان اولاد ستیلی ماؤں سے کرتی ہے۔ شکیلہ کے اس گھر میں آنے کے بعد باپ بچوں سے دور ہو گیا تھا، اور یہ بالکل فطری بات تھی۔ عبدالباسط اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ مصروف ہوا تو بچوں کو اس سے شکایات پیدا ہو گئیں۔ انہیں یوں محسوس ہوا ستیلی ماں نے ان کا باپ چھین لیا ہو۔ جوانی میں خون کن پٹیوں پر ٹھوکریں مارتا ہے، اور شعیب جوان ہونے کے ساتھ خاصا جوشیلا اور جذباتی بھی واقع ہوا تھا۔ وہ مقتولہ کو اپنا دشمن نمبر 1 سمجھنے لگا۔ ان کے درمیان اٹھتے بیٹھتے جھڑپیں ہونے لگیں، اور ایک موقع پر ملزم نے طیش میں آ کر مقتولہ پر چاقو بھی تان لیا تھا اور کوئی خطرناک دھمکی بھی دی تھی۔ ملزم کو زیادہ غصہ اور افسوس اس بات کا تھا کہ اس سرد و گرم جنگ میں باپ اپنی بیوی یعنی ملزم کی ستیلی ماں کی حمایت کرتا تھا۔ استغاثہ کے مطابق جب ملزم کو یہ یقین ہو گیا کہ ستیلی ماں کے خلاف باپ اس کی ایک نہیں سنے گا، تو اس نے مقتولہ سے ایک بھیانک انتقام لینے کا منصوبہ بنایا۔ وہ موقع کی طاق میں رہا اور بالآخر 28 اکتوبر کی دوپہر اسے یہ موقع ہاتھ لگ گیا۔ بیکار ہونے کے بعد عبدالباسط بے بس نہیں رہا تھا۔ جب گاڑی بک گئی تو وہ بسوں اور ویگنوں میں سفر کرنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ گھر سے دکان پر جانے کے لیے بھی بس وغیرہ ہی استعمال کرتا تھا، لہٰذا تھوڑی جلدی ہی نکلتا تھا۔ وقوع کے روز وہ لگ بھگ 10 بجے گھر سے روانہ ہوا۔ اس سے پہلے ہی فوزیہ اسکول جا چکی تھی۔ باسط کے جانے کے بعد ملزم اور مقتولہ گھر میں رہ گئے۔ ملزم ان دنوں فارغ تھا اور ناشتہ کر کے آوارہ گردی کے لیے نکل جاتا تھا۔ باپ اور بیٹے میں اٹھ کھڑے ہونے والے سنگین اختلافات کے باعث دونوں میں برائے نام بات چیت رہ گئی تھی، لہٰذا باسط ملزم کے صبح سے گئے اور آدھی رات کے واپس آنے پر کوئی اعتراض نہیں کرتا تھا۔ جب ملزم رات گئے لوٹتا تو فوزیہ اس کے لیے دروازہ کھول دیتی۔ دونوں بہن بھائیوں میں ایکا تھا۔ استغاثہ کے مطابق وقوع کے روز یعنی 28 اکتوبر کو ملزم خلاف معمول ناشتے کے بعد گھر سے روانہ نہیں ہوا اور اپنے کمرے میں موجود رہا۔ اس فلیٹ میں 3 بیڈ روم تھے، ایک باسط اینڈ کمپنی کے قبضے میں تھا اور باقی دونوں بہن بھائی کے استعمال میں تھے۔ ڈرائنگ روم کو سب مل جل کر استعمال کرتے تھے، جیسا کہ عام طور پر گھروں میں ہوتا ہے۔ وقوع کے روز ملزم اپنے باپ کے جانے کا انتظار کرتا رہا، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ عبدالباسط اپنی دکان پر پہنچ گیا ہوگا تو وہ اپنے بیڈ روم سے نکل کر مقتولہ کے بیڈ روم میں پہنچ گیا۔ آج وہ مقتولہ کو کسی عبرتناک انجام سے دوچار کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ استغاثہ نے تو یہاں تک دعویٰ کیا تھا کہ اس روز ملزم اپنی ستیلی ماں پر مجرمانہ حملے کا منصوبہ بنا کر اس کے بیڈ روم میں گھسا تھا، لیکن مقتولہ نے بھرپور جد و جہد کے بعد اس کی مذموم کوشش ناکام بنا دی۔ اسی مدافعت اور مزاحمت میں اس کا لباس بھی پھٹتا چلا گیا۔ ملزم نے جب دیکھا کہ مقتولہ کسی بھی طور زیر ہونے کا نام نہیں لے رہی تو اس کا جنون نقطہ عروج پر پہنچ گیا۔ اپنے مقصد میں ناکامی نے اسے ایک ہیجان اور ایک وحشت میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس کی سمجھ میں اور کچھ نہ آیا تو اس نے اسی جنونی کیفیت میں مقتولہ کا گلا دبا کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس بربریت پر بھی اس کے انتقام کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی اور اس نے مزید درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مقتولہ کے چہرے پر کسی تیز دھار آلے کے کٹ لگا کر اس کا حلیہ بگاڑ دیا۔ ازاں بعد ملزم کے بیڈ روم سے وہ خون آلود چاقو بھی برآمد کر لیا گیا، جس کی مدد سے ملزم نے مقتولہ کے چہرے کی بے حرمتی کی تھی۔ یہ استغاثہ کی رپورٹ تھی اور ظاہر ہے یہ جانبدارانہ تھی۔ اس دعوے میں میرے موکل کو پھانسی پر لٹکانے کا مکمل مسالہ موجود تھا، اور مجھے ان حالات میں ملزم شعیب کو اس طرح بچانا تھا جیسے نہایت ہی صفائی کے ساتھ مکھن کے اندر سے بال کو کھینچ کر باہر نکالا جاتا ہے۔ اس بات کا میں ذکر کرنا بھول گیا، اور وہ یہ کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ کسی قسم کے مجرمانہ حملے کا شکار ہونے سے محفوظ رہی تھی، اور یہ پوائنٹ کسی حد تک میرے موکل کی حمایت میں جاتا تھا۔
منظر اسی عدالت کا تھا۔ ایکیوز باکس میں میرا موکل سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کا زندگی میں پہلی مرتبہ پولیس اور عدالت سے واسطہ پڑا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا شعیب خاصا اولو العزم لڑکا تھا۔ اس پر میرے ہمت بندانے نے اسے اور بھی مضبوط اور پرسکون بنا دیا تھا۔ پھر ایک شے ہوتی ہے یقین۔ شعیب کو اپنی بے گناہی کا 101% یقین تھا، اور اس کے سکون اور اعتماد کا سب سے بڑا سبب بھی یہی تھا۔ عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کے سنائی اور ملزم نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ملزم کا طویل بیان ریکارڈ کیا گیا، جس میں اس نے اپنے خاندانی پس منظر، والدہ کی طویل بیماری کے بعد موت، انکل فاروقی کا گھناؤنا کردار، مقتولہ کی اس گھر میں آمد اور باپ کے بدلتے ہوئے رویوں کا تذکرہ کیا۔ ایک طرح سے اس نے اس کیس کے بیک گراؤنڈ کو اجاگر کر کے خود کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ ملزم کا بیان ریکارڈ ہو چکا تو وکیل استغاثہ اپنی جگہ سے ہلا اور جج سے اجازت حاصل کرنے کے بعد ملزم والے کٹہرے کے پاس آ گیا۔ وہ چند لمحات تک خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر سنسناتے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تم اپنی ستیلی ماں یعنی شکیلہ سے شدید نفرت کرتے تھے؟ ہاں، یہ سچ ہے، ملزم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، اور میں نے اس نفرت کے محرکات کا تفصیلی ذکر بھی کیا ہے۔ وہ عورت جن حالات میں ہم پر مسلط کی گئی تھی، اس کے نتیجے میں ہم اس سے محبت کر ہی نہیں سکتے تھے۔ ہم سے تمہاری کیا مراد ہے؟ وکیل استغاثہ نے تیز لہجے میں سوال کیا۔ میں اور میری بہن فوزیہ، ملزم نے جواب دیا۔ کیا تمہاری بہن فوزیہ بھی مقتولہ سے اتنی ہی نفرت کرتی تھی؟ ڈیفینیٹلی۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، کیا تمہاری بہن اس نفرت کا اظہار بھی کیا کرتی تھی؟ فوزیہ ایک خاموش طبع لڑکی ہے، ملزم نے بتایا۔ وہ ڈھکے چھپے انداز میں اپنی ناپسندیدگی ظاہر کرتی رہتی تھی، مگر اس عورت کے سامنے آ کر کبھی اس نے ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا، اور اس کی کسر تم نے پوری کر دی، وکیل استغاثہ نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر وہ اس میز کی طرف بڑھ گیا جہاں سیلوفن بیگ میں ایک تیز دھار خون آلود چاقو رکھا تھا۔ چاقو کی دھار اور پھل پر موجود خون سوکھ کر سیاہ رنگت اختیار کر چکا تھا۔ وکیل استغاثہ نے مذکورہ بیگ اٹھا لیا اور واپس ملزم کے پاس آ گیا۔ پھر سیلوفن بیگ کو میرے موکل کی آنکھوں کے سامنے ہلاتے ہوئے پوچھا، کیا تم اس چاقو کو پہچانتے ہو؟ جی ہاں، یہ میرا چاقو ہے، ملزم نے کسی قسم کی گھبراہٹ ظاہر کیے بغیر جواب دیا۔ چاقو کو پہچان لیا ہے تو یہ بھی بتا دو کہ اس کی دھار پر جمع ہوا خون کس کا ہے؟ میں نہیں جانتا، ملزم نے کندھے اچکائے۔ سنا ہے اس چاقو کی مدد سے اس عورت کے چہرے کو بنانے سنوارنے میں کوشش کی گئی تھی، لہٰذا یہ خون اسی کا ہوگا۔ بات کے اختتام تک اس کا لہجہ انتہائی کڑوا ہو گیا تھا۔ وکیل استغاثہ نے گھور کر اسے دیکھا اور معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، تم نے بالکل درست سنا ہے، چاقو کے پھل پر خشک ہو جانے والا یہ خون واقعی اسی عورت کا ہے جو تمہاری ستیلی ماں اور اس کیس میں مقتولہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور یہ تصدیق میں نہیں کر رہا، بلکہ چاقو کے لیبارٹری ٹیسٹ نے اس حقیقت کو آشکار کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی پتہ چلا ہے کہ فنگر پرنٹس ٹیسٹ کے مطابق اس چاقو کے دستے پر تمہاری انگلیوں کے نشانات پائے گئے ہیں۔ وکیل استغاثہ اتنا کہہ کر رکا اور ملزم کے کسی شدید رد عمل کا انتظار کرنے لگا، لیکن میرے موکل نے انتہائی بے پرواہ انداز میں کہا، ظاہر ہے یہ میرا چاقو ہے اور اس کے دستے پر میری ہی انگلیوں کے نشانات ہونے چاہیے۔ پولیس نے یہ چاقو تمہارے بیڈ روم سے برآمد کیا ہے۔ میں ایک بار پھر یہی کہوں گا، میرے چاقو کو میرے بیڈ روم ہی سے برآمد ہونا چاہیے۔ ملزم کے اس غیر متزلزل اور جاندار انداز نے وکیل استغاثہ کے چہرے پر جھیپ کے آثار پیدا کر دیے۔ اگلے ہی لمحے یہ جھیپ غصے میں بدل گئی اور اس نے قدرے ترش لہجے میں دریافت کیا، کیا تم اس بات سے انکار کرو گے کہ وقوعہ سے 2 روز قبل یعنی 26 اکتوبر کی رات کو مقتولہ سے تمہارا شدید جھگڑا ہوا تھا اور تم نے طیش میں آ کر چاقو نکال لیا تھا؟ ہاں، یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تم نے یہی چاقو اپنی ستیلی ماں پر تانا تھا نا؟ جی ہاں، وہ یہی چاقو تھا، اور تمہیں یاد ہوگا اس موقع پر تم نے مقتولہ کو ایک سنگین دھمکی بھی دی تھی۔ ہاں، اس وقت میں شدید غصے میں تھا، ملزم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ابو اسی وقت گھر میں داخل ہوئے اور وہ جھگڑا رفع دفع ہو گیا۔ یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اگر اس وقت تمہارا باپ موقع پر نہ پہنچتا تو تم اپنی دھمکی پر عمل کرنے میں ایک لمحے کی دیر نہ کرتے؟ وکیل استغاثہ نے نکیلے انداز میں استفسار کیا۔ میں اس بارے میں وقت گزرنے کے بعد کچھ نہیں بتا سکتا۔ معزز عدالت کو اپنی سنگین دھمکی کے بارے میں تو بتا سکتے ہو۔ وکیل استغاثہ نے طنزیہ نظر سے ملزم کو دیکھا۔ تھوڑے تامل اور تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد
ملزم نے وکیل استغاثہ کی فرمائش پوری کر دی۔ مذکورہ رات کو میرے موکل نے مقتولہ کو مجرمانہ حملے اور جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ یہ اس کا ایک وقتی اشتعال تھا جو اس وقت استغاثہ اس کے خلاف استعمال کر رہا تھا۔ بہرحال یہاں تک پہنچنے کے بعد وکیل استغاثہ نے سوال و جواب کا سلسلہ موقوف کر دیا۔ اپنی باری پر میں اپنے موکل کے قریب آیا اور پوچھا، ذرا سوچ کر بتاؤ وقوعہ کے روز تم کتنے بجے گھر سے نکلے تھے؟ اس میں سوچنے والی کون سی بات ہے، وہ جلدی سے بولا۔ اس روز میں ٹھیک 10:30 بجے گھر سے نکل گیا تھا۔ جب تم گھر سے رخصت ہوئے تو اس وقت گھر میں اور کون کون تھا؟ صرف وہی عورت۔ تمہارا اشارہ مقتولہ کی جانب ہے؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ میں نے پوچھا، مذکورہ روز تمہاری واپسی کتنے بجے ہوئی تھی؟ لگ بھگ 5 بجے شام، اس نے جواب دیا۔ تم تو صبح کے گئے عموماً رات کو دیر سے گھر لوٹتے تھے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس دن تم جلدی کیوں واپس آ گئے؟ ملزم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا، دراصل میں اپنا چاقو لینے گھر آیا تھا۔ ہم 3 دوستوں میں چھوٹے پرندوں کے شکار کا پروگرام بن گیا تھا۔ میرے ایک دوست کے پاس چھرے والی بندوق ہے۔ دوسرے دوست نے کہا پرندہ جب چھرا کھا کر زمین پر گرتا ہے تو اسے فوراً ذبح کر لینا چاہیے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرے پاس گھر میں ایک تیز دھار چاقو موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں گھر سے وہ چاقو لے آؤں، اور اسی مقصد کے لیے میں شام 5 بجے گھر لوٹا تھا۔ کیا تم اپنے ان 2 دوستوں کے نام معزز عدالت کے ریکارڈ پر لانا پسند کرو گے؟ وحید اور ابرار، ملزم نے بتایا۔ میں نے پوچھا، ان میں سے چھرے والی بندوق کس کے پاس ہے؟ وحید کے پاس، اس نے جواب دیا۔ ان دونوں کی رہائش کہاں ہے؟ وحید تو گلشن اقبال ہی میں رہتا ہے، اس نے کہا، جبکہ ابرار کا گھر PIB کالونی میں ہے۔ کیا وہ دونوں تمہارے بیان کی تصدیق کے لیے عدالت آ جائیں گے؟ آئی ایم شور۔ اوکے۔ میں نے ایک طویل سانس خارج کی اور کہا، اب تم اپنے شکار کے بارے میں بتاؤ۔ اس روز تم لوگوں نے کتنے معصوم پرندے پھڑکائے تھے؟ یہ سوال میں نے جان بوجھ کر کیا تھا، حالانکہ میں حقیقت حال سے بخوبی آگاہ تھا۔ میرا ہمیشہ سے یہ انداز رہا ہے کہ کبھی مسئلے کو خود پر طاری نہ کرو، اور یہی رویہ میں اپنے موکلین اور موکلات کے ساتھ بھی اپناتا ہوں۔ میں جرح کے دوران میں ان سے ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا ہوں تاکہ وہ ذہنی طور پر حشاش بشاش رہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ چھیڑ چھاڑ اور اٹکھیلیاں تفریح کے زمرے میں آتی ہیں، اور تفریح بہرحال انسان کو ذہنی اور جسمانی تازگی سے سرفراز کرتی ہے۔ صحت مند دماغ کسی صحت مند جسم ہی میں رہ سکتا ہے، اور دماغ کی صحت روح کے توانا ہونے کی ضمانت ہے۔ ملزم نے چونک کر مجھے دیکھا اور حیرت بھرے لہجے میں بولا، جناب کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ شکار کی تو اس روز نوبت ہی نہیں آئی تھی، پھر کہاں کے پرندے اور کہاں کا انہیں پھڑکانا؟ کیوں بھائی؟ میں نے اپنا انداز جاری رکھا، شکار کی نوبت کیوں نہیں آئی تھی؟ جناب گھر میں قدم رکھنے سے پہلے ہی مجھے پولیس نے گھیر لیا۔ وہ لوگ اپارٹمنٹس بلڈنگ کے نیچے ہی مورچہ لگائے کھڑے تھے۔ اوہ، میں نے تعصف بھرے انداز میں ایک گہری سانس لی۔ تمہاری تو ساری تفریح ہی غارت ہو کر رہ گئی ہوگی۔ اور نہیں تو کیا، وہ بدمزہ سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ اسی غارت گری کا نتیجہ ہے کہ میں اس وقت ایک ملزم کی حیثیت سے یہاں سر جھکائے کھڑا ہوں۔ ویری سیڈ، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ ہم تھوڑا پیچھے چلتے ہیں، تم اچھی طرح سوچ سمجھ کر میرے سوالات کے جواب دینا۔ وہ ہمتن گوش ہو کر بڑی سنجیدگی سے مجھے تکنے لگا۔ میں چند لمحے گہری نظر سے اسے دیکھتا رہا، پھر کہا، جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے معزز عدالت کے روبرو بیان کیا گیا ہے، وقوعہ سے صرف 2 دن پہلے 26 اکتوبر کی رات مقتولہ سے تمہارا شدید نوعیت کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ کیا تم بتا سکتے ہو یہ جھگڑا کتنے بجے ہوا تھا؟ 6:30 سے 7 بجے کے درمیان، یعنی رات کے آغاز ہی میں۔ اکتوبر میں کم و بیش 6:30 بجے سورج غروب ہوتا ہے۔ آپ کا اندازہ درست ہے، اس نے سادگی سے کہا۔ میں نے پوچھا، اس وقت تم دونوں کے علاوہ گھر میں اور کون موجود تھا؟ میری چھوٹی بہن فوزیہ۔ کیا فوزیہ نے تم دونوں کے بیچ نمٹاؤ یا سلجھاؤ کی کوشش کی؟ اس ہنگامے نے فوزیہ کو سہما دیا تھا، میرے موکل نے بتایا۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور دبک کر بیٹھ گئی۔ غالباً تم دونوں لوگوں کا پھڈا عبد الباسط کی آمد پر ختم ہوا۔ جی ہاں، ابو نے آ کر وہ ہنگامہ بند کروا دیا تھا۔ تمہارے ابو اس وقت کہاں سے آئے تھے؟ اپنی دکان سے۔ میں نے تھوڑا توقف کر کے معنی خیز نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھا اور دوبارہ ملزم کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے جرح کے سلسلے کو جاری رکھا۔ ملزم شعیب، معزز عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ مذکورہ روز یعنی 26 اکتوبر کی رات بلکہ شام مقتولہ سے کس بات پر تمہارا جھگڑا ہوا تھا؟ میں نے اس عورت کی حرکتوں پر اسے سرزنش کی اور وہ میری بات سنتے ہی چراغ پا ہو گئی۔ ملزم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ پھر ہمارے درمیان جھگڑا بڑھتا چلا گیا اور نتیجے کے طور پر میں نے تیش میں آ کر چاقو نکال لیا۔
غصے میں اسے وہ سنگین دھمکی بھی دے ڈالی۔ تھوڑی دیر پہلے وکیل استغاثہ نے جس کا ذکر کیا ہے، سمجھ لیں وہ میرا وقتی اشتعال تھا۔ حقیقت میں ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ میں نے اس کی مجرمانہ حملے والی سنگین دھمکی کا ذکر گول کر دیا اور ملزم سے پوچھا، تم نے ابھی معزز عدالت کے روبرو بتایا ہے کہ اس جھگڑے کی وجہ مقتولہ کی حرکات تھی جن کے بارے میں تم نے اس سے باز پرس کی تھی۔ ذرا ان میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بول اٹھا۔ ہاں، میرا پوچھنا ہی غضب ہو گیا تھا۔ وہ چیخ کر بولی، تم کون ہوتے ہو مجھ پر نظر رکھنے والے؟ میں تمہاری نہیں، تمہارے باپ کی بیوی ہوں۔ یہ سوال کرنے کا حق میرے شوہر کو ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے بڑی رسان سے کہا، اب ان حرکات کے بارے میں بھی بتا دو۔